رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد کفار کا ایک ذہن تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر صحیح نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے، ہم باز نہ آتے تو ہمیں برباد کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ اب باپ دادا سے سینکڑوں سال سے، ہزار سال سے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی تنبیہ نہیں آ رہی، تو اللہ اس پہ راضی ہے، ورنہ ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی عقلی چیزیں، تصوراتی چیزیں، اٹکل کی چیزیں بیان کرتے تھے۔ قسمیں کھاتے تھے کہ قیامت نہیں آنی، اور اگر قیامت آنی ہے اور ان ہڈیوں میں جان پڑنی ہے تو پھر ہڈیاں لے کر آتے تھے قبرستان سے، کہتے تھے کہ ان میں جان ڈالیں۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ تھوڑی توجہ طلب چیز ہے سمجھنے کی۔ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ کی خوشنودی۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ دنیا میں ایک مثال ہے جس سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، کہ ایک پڑھا لکھا بچہ بی اے پاس کہیں پکڑا گیا نشے میں، نشہ بیچنے میں، پینے میں، ان چیزوں میں وہ گرفتار ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے جب اس کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا ہے۔ اس نے اس سے ہمدردی کی، معلومات کی، کیس کی معلومات کی، اور اس کے والد کو خط لکھا اور بلایا اور کہا کہ آپ کا بیٹا ان چیزوں میں ہے، اور میری رائے ہے کہ آپ ضمانت نہ کرائیں، میں اس سے ملتا بھی رہوں گا، کوشش کروں گا اس ماحول میں یہ بہتر ہو جائے۔ اب ایک باپ اس میں دل سے راضی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جیل میں رہے، لیکن اس نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہفتے، 10 دن، مہینہ رہنے دو اس کو۔ تو یہ ارادہ ہے، خوشی نہیں ہے،
ہے وہ بے چین، رات کو نیند نہیں آتی، تو یار پتہ نہیں بستر ہوگا نہیں ہوگا، کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، دوست کیسے ملے ہوں گے، کیا چیزیں ہیں۔ خوشی نہیں ہے، ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ میرے والد صاحب نے ایک گفتگو میں فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ وزیر سے ناراض ہو جائے اور وہ چپڑاسی کو بلائے کہ اس وزیر کے سر پہ جوتے لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ جوتے تو لگوا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں اور ہماری شیطانی بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں شیطانی بڑھ رہی ہے، اب بے چینی بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ سب اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی رضا سے نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم انسان بنے، اللہ کے بندے بنے، دنیا پہ حکمرانی کریں۔ مسلمان اس لیے نہیں مسلمان تھے کہ وہ غلامی کریں، مسلمان سپر پاور رہے اور اتنا عرصہ دنیا کی کوئی قوم سپر پاور نہیں رہی جتنا مسلمان رہے۔ مثلاً آپ غور کریں، پرتگیزیوں کا دور آیا، پرتگال کا 17ویں صدی میں آیا اور ایک صدی نہیں چل سکا۔ برطانوی اقتدار آیا، 18ویں صدی میں آیا، 20ویں صدی میں وہ ایسے ختم ہوئے کہ ابھی تک نہیں سنبھل سکے۔ ابھی تک یورپ ان کو پسماندہ قوم کہتا ہے۔ جو سن 39 سے 44 تک جنگ عظیم دوم ہوئی، مزمحل ہو گئے، لیکن مسلمان 1200 برس سپر پاور رہے۔ بنو امیہ کے دور میں سپر پاور، بنو عباس کے دور میں سپر پاور۔ بنو عباس کے دور کا اختتام ہوا تو لگتا تھا کہ اب اسلام نہیں بچے گا، اسلامی سلطنت دنیا میں ختم ہو گئی۔ اللہ نے انہی کو، ترکوں کو مسلمان کر دیا۔ پھر 600 برس ان کا اقتدار رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ انگریز کبھی ترکوں کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ترکوں نے 500 سال یورپ کو اپنی تلوار کے نیچے رکھا ہے، اور ایسی عمدہ حکمت عملی رکھی کہ کوئی جنگ کسی اسلامی ملک میں نہیں ہوئی۔ باہر جنگ ہوتی تھی، جو اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ جنگیں ہوں لیکن امریکہ سے دور ہوں، پاکستان میں ہو جائے، چائنا میں ہو جائے، کہیں ہو، امریکہ میں نہ ہو، یہ ان کی تدبیر تھی۔ تو 1200 برس سپر پاور رہے۔ پھر عورت کے چکر میں پڑ گئے، شراب کے چکر میں پڑ گئے، اور اب جو ہمارا پاکستانیوں کا چکر ہے وہ رسہ گیری کا چکر آ گیا۔
پیسہ آئے جیسے آئے. بڑے بڑے معزز لوگ ہیں، دہاڑیاں لگا رہے ہیں، صلح کرا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی. ایک دفعہ میرے بہنوئی ہیں، ان کا ایک تنازع تھا ایک حویلی کا موچی گیٹ میں. تو ایک بہت معزز آدمی کے پاس وہ گئے. اس نے کہا یار یہ ہمارا معاملہ ہے اور یہ اوریجنل ہے، میں مالک ہوں اس کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں صلح کراؤں گا اور آپ میرے سیکرٹری سے ملے. سیکرٹری نے کہا کہ آپ کل آنے سے پہلے 10 لاکھ روپے جمع کرا دیں. اس نے کرنا کچھ نہیں تھا، اس کی شخصیت تھی، اس نے دونوں کو بلانا تھا، صلح کرانی تھی. تو یہ چیزیں اب ہم میں آ گئی. اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، رضا نہیں ہے. تو رضا کس میں ہے؟ رضا اللہ کا کہنا ماننے میں. جو جتنا کہنا مان لے، جو جس درجے کے تابعدار ہے اس درجے کی خوشنودی ملے گی. جس کے دل میں جس درجے کا ایمان ہے اتنی اس کو خوشنودی ملے گی. اور ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتی. یہاں ایک شخص ہے جو ایک عام اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پیٹ کوٹ پہنتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں. تو انہیں دل کی تکلیف ہو گئی. ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کو نیند کی دوا لینی پڑے گی لازماً. اس نے کہا میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے جماعت سے نماز شروع کی ہے. یہ جب میں دوا کھاتا ہوں فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی. اب دیکھنے میں وہ ایک عام آدمی، کوئی خاص مذہبی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک قدر ہے. اس قدر کی اللہ کے یہاں قدر ہے. اس بندے کے دل میں میری قدر ہے. تو یہ مشرکین مختلف سوالات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو نہ ہم عبادت کر سکتے بتوں کی، نہ ہمارے باپ دادا کر سکتے، اور نہ ہی ہم کوئی چیز حلال اور حرام کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ پچھلے بھی کر چکے ہیں. تو پیغمبر کے ذمے ہے بات پہنچانا، اور امت کو تعلیم دی کہ جو بھی مذہبی چیز ہے اس کے لیے آسمانی کتاب کی دلیل چاہیے. اب تم بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کسی پیغمبر نے آ کے یہ بتایا ہو کہ اے لوگوں بت بناؤ ان کو سجدہ کرو؟ جب نہیں ہے تمہارے پاس دلیل تو تم غلط ہو. اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے. مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس پہ کچھ گفتگو کی اور انہوں نے بتلایا کہ ہندوستان میں بھی انبیاء آئے، یعنی قبل از مسیح یا اس سے بھی پہلے. تو ہر امت میں پیغمبر بھیجے اور ہر پیغمبر نے دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو
اور اندازوں سے بچو. اپنی جو اٹکرے لگاتے ہو، فلسفہ کر رہے ہو، اس سے بچو. تو ان میں بہت سے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہوں نے پیغمبر کی بات قبول کی، اور بہت سے ہیں جن پہ گمراہی آ گئی. تو اے لوگوں، تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قوم عاد کیسے برباد ہوئی، قوم سمود کیسے برباد ہوئی، قوم لوط کیسے برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسے برباد ہوئی. تو اب آپ غور کریں، زمین میں چلیں اور دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا حضور حق تعالی جل شانہ نے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حرص کریں گے کہ ان لوگوں کو ہدایت ہو اور بے چین ہوں گے، اور بے چینی ایسی ہوتی تھی جناب کو کہ لگتا تھا کہ وفات ہو جائے گی، کہ ان لوگوں کو ہدایت ہو جائے. میں کہ اگر آپ اس بات پہ حرص کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتے ہیں اسے صحیح راستہ نہیں دکھلاتے. یعنی جو گمراہی ہے وہ تو گناہ سے ہے. ایک آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تعلق ختم کر دیتا ہے. اب ایک مہلت چل رہی ہے، کب تک چلتی ہے؟ کبھی اس میں بے چینی ہوتی ہے، کبھی اس میں بڑے مزے ہوتے ہیں. جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو سود موافق ہے، یہ سود پر کاروبار کرتے ہیں، ڈوب بھی جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ بھی جاتے ہیں. جب ترقی کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے سود، اور جو سود کے مخالف قوتیں ہیں وہ یہ مولوی لوگ ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں ہے، یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم رکھتے ہیں، اس کے بغیر گزر ہی نہیں ہے. جب پھنستے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ ادھر بھی آتے ہیں، کہتے ہیں بڑا گناہ ہوا، اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے. یعنی یہ سب چیزیں اس کو پتہ تھی جب وہ لے رہا تھا، کیونکہ آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. تو جب آدمی نافرمانی پر کمر باندھ لیتا ہے، تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس سے نظر رحمت ہٹا لیتے. بس جب نظر رحمت ہٹ گئی اب ہدایت نہیں مل رہی، ہدایت نظر رحمت سے ملے گی. اور ان لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اور یہ لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، پوری زور لگا کے قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر گیا اللہ اس کو دوبارہ کوئی زندگی نہیں دیں گے، بس جو کچھ ہے یہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا،
یہی ہماری زندگی ہے، اسی میں زندہ ہوئے، اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں مر جائیں گے۔ اگلا جہان میں کہتے ہیں کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، لازمی طور پہ اللہ ان کو اٹھائیں گے، وعدن علیہ حقا، اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لی اور یہ وعدہ ہے کہ دوبارہ زندگی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں بھی جو چیز ہے وہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو موت پہ بھی یقین ہے، قیامت پہ بھی یقین ہے، لیکن یہ یقین مضمحل یقین ہے، یعنی یہ یقین ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گناہ سے بچائے۔ ایمان وہ معتبر ہے جو ہمیں گناہ سے بچائے۔ جو گناہ سے نہیں بچاتے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن اس کا نام رکھتے ہیں فقہا کہ یہ ایسا یقین ہے جو مشابہ شک ہے۔ اس کا نام رکھا انہوں نے مشابہ شک، یعنی اس کا اثر اس کی زندگی میں نہیں پڑتا، جانتا یہ سب کچھ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، شراب پی رہا ہے، والعیاذ باللہ بدی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، لوگوں کا مال کھا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، بلیک میل کر کے پیسہ کھا رہا ہے، تو کفر نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سرکشی اتنی بڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ ایمان پر نہ دے، یہ ممکن ہے۔ اسی لیے ہر لمحے یہ فکر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وہ ہے اصل کنجی معیار۔ اگلا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ ہمارے خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ وعدہ ہے۔ اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن میں انہیں دوبارہ زندگی دوں گا تاکہ میں واضح کروں وہ سب چیزیں جس میں کہ یہاں جھگڑ رہے ہیں، اپنی گناہوں پر قائم ہیں، تو میں ان چیزوں کو واضح کروں، اور یہ کہ وہاں کافر یہ بات جان لے کہ وہ جھوٹ پر تھے، کیونکہ جب قیامت میں ایک داعی آواز دے گا، سور پھونکا جائے گا دوسرا، تو انسان زمین سے برآمد ہوں گے چوٹیوں کی طرح بے پناہ، اربوں خربوں جو بھی اس وقت تک ہوں گے۔ پھر ان کو ایک داعی آواز دے گا کہ ادھر آؤ، یعنی میدان حشر کی طرف چلے، تو محتعین یہ تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور کافر اس دن یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج بڑا سخت دن ہے، کیونکہ ہم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی، یہ تو آ گئی، سر پر ہے، ہمارے سامنے ہے، دوڑے جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم سوچتے ہو کہ کیسے دوبارہ پیدائش ہوگی،
ایک جگہ تو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، نہیں حدیث پاک میں ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی پیدائش سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جب غور کریں جو پہلی پیدائش ہے وہ تو ایک بیضے سے ہے جو نظر بھی نہیں آتا، یہ ایسا بیضہ، ایسا جرثومہ جسے دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، نظر نہیں آتا، اس سے پیدائش ہے۔ دنیا میں جتنے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں آپ نے کوئی سانچہ دیکھا کہ قدرت نے پہلے سانچہ بھیجا، پھر اس کی ساتھ پہ آم بنا، اس کی ساتھ پہ کدو بن گیا، اس کی ساتھ پہ کوئی بھی پھل، کوئی بھی سبزی بنی، کوئی سانچہ نہیں۔ ایک پھول پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے بالکل معمولی، چنے کی دال، چنے کے دانے کے برابر، اور وہی تھوڑے دنوں میں بینگن بن جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں وہ کدو بن جائے گا، تھوڑے دنوں میں آم بن جائے گا، کھجور بن جائے گی۔ کھجور کے خوشیاں اتنے بڑے بڑے سعودی عرب میں دیکھے، جیسے 20-20 کلو کھجور والے۔ کون سے سانچے تھے اس میں؟ اللہ کا ارادہ تھا، کوئی سانچہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قول جب میں چاہوں کسی بھی چیز کو معرض وجود میں لانا تو بس اتنا ہے کہ میں کہوں کن فیکون، وہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کن کا بھی محتاج نہیں، اللہ کا ارادہ وہ کافی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی سلطنتیں اکھڑ گئیں جن کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم اکھڑیں گے۔ بادشاہت ایک بڑی مضبوط بادشاہت ہے۔ صدام کی جو سلطنت تھی وہ بادشاہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ سے زیادہ بری سلطنت تھی۔ اس نے خود پاکستان سے ایک وفد گیا ہوا تھا، اس سے گفتگو میں کہا کہ میرے مخالف غسل خانے میں جا کے بھی میرے خلاف بات نہیں کر سکتا، میرا اتنا جبر ہے۔ اور شاہ ایران کی سلطنت تھی، دنیا کی مضبوط ترین سلطنت، اکھڑ گئی، پتہ نہیں چلا کہاں گیا، بھاگنا پڑ گیا اس کو، جو امریکہ کے مقابلے کی باتیں سوچ رہا تھا۔ تو اللہ کا ارادہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں کون بادشاہ آیا تھا، اس کو مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن وہ وسطی ایشیا سے آیا تھا یہاں، غالباً اکبر کا ہی دادا پردادا۔ اس کو اس کے بھائیوں نے وہاں نکال دیا تھا سلطنت سے، وہ وہاں سے چلا وسطی ایشیا سے، اور راستے میں اس نے لکھا ہے ایک جگہ مجھے بخار ہو گیا اور میں تنہا تھا، ساتھ ہی سردی تھی شدید، نہر تھی اوپر اس کے برف جمی ہوئی تھی۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، عزم والا تھا، کہتے میں نے برف توڑی اور میں نیچے پانی میں چلا گیا اور میرا بخار اتر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں سے چلا، آگے کچھ لوگ جاننے والے مل گئے، انہوں نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ بھرتی ہونا ہے بھرتی ہو جائے، میرے پلے کچھ نہیں ہے، جب میری سلطنت قائم ہوگی سب کو اس کا حق دوں گا۔ چلتے چلاتے دلی کا بادشاہ بن گیا۔ یہ ارادہ ہے، کہاں سے چلا کہاں آ کے بادشاہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا ارادہ ہوتا ہے
تو بس کن فیکون۔ جب ارادہ تھا دنیا میں ایک مرحلے سے پیدا کیا، جب ارادہ آخرت میں ہوگا وہاں کے مرحلے سے پیدا ہوگا، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس دنیا کی ہر جاندار چیز مر جائے گی، جب اگلا سور پھونکا جائے گا ہر انسان، ہر مکلف جس کا حساب کتاب ہونا ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اور وہ ایک میدان میں جمع کر دی جائے گی اور وہاں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ کے لیے زیادہ آسان، سب کو میں جمع کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی توفیق نصیب فرمائے۔